حضور غوث پاک فرماتے ہیں انا کنت مع ادریس، میں ادریس کے ساتھ تھا، لما ارتقى العلا، جب وہ بلند ہوا بلندیوں کی طرف، آپ فرماتے ہیں میں ساتھ ہی تھا. اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، وَأَقْعَدْتُهُ الْفِرْدَوْسَ أَحْسَنَ جنتی، اور میں نے اس کو اس جنت کے باغ میں بٹھایا. حضور غوث الاعظم نے بٹھایا جنت کے باغ میں، ابھی غوث پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے بٹھایا کے بعد فرمایا انا کنت مع موسیٰ، او کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ ہی تھا میں. فرماتے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی. کنت مع ایوب، وہ جو ایوب علیہ السلام تھے نا، میں ساتھ ہی تھا، میں وہاں تھا. فی زمان البلا، جب ان کی آزمائش کا زمانہ تھا میں ساتھ تھا. پھر فرمایا برئت بلواہ الا بدعوتی، ان کی وہ جو آزمائش ختم ہوئی نا، یہ میں غوث الاعظم کی دعا سے ختم ہوئی. ناظرین کرام، آپ نے پیر صاحب کی، مولانا صاحب کی گفتگو سنی. دیکھیں، جو بات قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے، جو بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہو. ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں، ایسی باتیں سن کے سبحان اللہ آگے کہہ رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ کار تو یہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان جہاں جنت کی بات آئے وہاں خوش ہو، سبحان اللہ کہے، جہاں جہنم کی باتیں آئیں وہاں استغفار پڑھے، اور جہاں لا یعنی اور بے تکی قسم کی باتیں ہوں تو کم از کم انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے کہ بندہ سوچ بچار کر لے کہ واقعی یہ بات جو ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن لوگ سبحان اللہ کیے جا رہے ہیں. اور بات کرنے والے پہ بھی بڑا ہی افسوس ہے کہ جس پیر صاحب کے چند مرید ہوں، جس مولانا صاحب کو سننے والے ہوں، تو وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، جو اتنے توحید پرست تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنے والے تھے، ان کو آج کس لحاظ سے پیش کیا جا رہا ہے؟ جب آپ کے پاس قرآن مجید ہے، جب آپ کے پاس حدیث رسول ہے، آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا، آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا، کبھی اپنے مریدین کو، کبھی اپنے متعلقین کو، کبھی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی سنائیں، کبھی انہیں احادیث رسول بھی سنائیں. ہماری عوام بھی اسی بات پہ لگی ہوئی ہے، جو ہمیں قصے کہانیاں سنائے ہم کہتے ہیں جی واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا ہی بات انہوں نے سنائی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا بھئی اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن، اتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کا فرمان. کبھی اس کو کھول کے دیکھا، کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ یار آپ کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں، ہمیں کو قرآن کی بات سنائیں، ہمیں کو حدیث کی بات سنائیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی نیک ہستی، ان پہ بھی الزام لگائی جا رہے ہیں. کہاں اللہ کے انبیاء کرام، حضرت ادریس، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کہاں ان کا انبیاء کرام کا مرتبہ اور کہاں کی یہ باتیں؟ یہی وجہ ہے شاید کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پھر محفلوں میں نہیں آتے، ایسی محفلوں میں پھر وہ نہیں آتے. انہیں پتہ ہے جب انہوں نے سنانی جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کرنا، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ نہیں کرنا، انہوں نے حدیث سنانی نہیں ہے، انہوں نے قصے ہی سنانے ہیں. جب یہ قصے کہانیاں سنائیں گے تو کون آئے گا آپ کی بات سننے کے لیے؟ تو خدا را میں گزارش کروں گا ان علماء سے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ تو خیر ایسی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن جو خطباء ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے پاس چار بیٹھتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تابع تابعین سے. ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ کو قرآن اور حدیث نہ ملے نا، ویسے ہم بڑے سیانے ہیں،
दुकानदारी या तिजारत कुछ भी काम करते हैं ना, और एक दिन हमें नुकसान आए ना, या उसका मकसद फेल हो जाए, बड़े परेशान हो जाते हैं। यार दुकान खोली थी, कोई नफ़ा नहीं आया, हमारा मकसद ये था, दुकान खोली है, सौदा बिक नहीं रहा, कहेंगे यार इसको बंद करो, ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको कोई बात सुना रहा है, उसका भी एक मकसद होता है कि आप कुरान सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, सहाबा किराम की कोई बात सुन रहे हैं, ताबीन की है, तबा ताबीन की है, अल्लाह के वलियों की है, नेक बंदों की है, तो खुदारा उसको आप भी ज़रा परख लिया करें कि ये कौन सी बात है, कहीं कुरान की बात है कि नहीं, हदीस की बात है कि नहीं। जब हम ऐसी बातें खुद परखने लग जाएंगे, और सुनने वालों को भी हम ये गुजारिश करेंगे कि मौलाना साहब, पीर साहब हमें ज़रा कुरान मजीद की कोई आयत भी सुना दें, उनका कोई तर्जुमा और तशरीह और तफसीर भी बता दें, हमें कोई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुना दें। कुरान सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात मनकूल है कि उन्होंने 12 साल सूरह बकरा पे लगा दिए, सूरह बकरा के सीखने पे, सूरह बकरा को याद करने पे नहीं, सूरह बकरा के जो उलूम हैं, सूरह बकरा में जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं, उनको सीखने में, यानी इसकी तशरीह में, तफसील में 12 साल लगा दिया हज़रत उमर फ़ारूक जैसे से। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुरान को खोलें, इतना टाइम नहीं है कि आप हदीस को देखें। कितनी बड़ी बड़ी किताबें हमारे पास हदीस की हैं, सीरत नबवी की हैं, उनको पढ़ें, और खुदा ना लोगों को गुमराह न करें। और हमें भी चाहिए हम भी कोई सोच विचार कर लें कि ये कि बात कुरान हदीस की है या अपनी तरफ से कोई छोड़ रहा है।